ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. آس پاس نظر رکھیں کہ جو حکم دیا گیا ہے کہ قربانی جب کریں تو اس کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کریں, یہ کیوں حکم دیا گیا ہے بھلا؟ تاکہ ہمارے اندر جذبہ ہمدردی پیدا ہو, مساوات کا جذبہ پیدا ہو. بھئی گوشت صرف ہم نہ کھائیں, آس پاس محلے والوں کو, پڑوسیوں کو, رشتہ داروں کو, ان کو بھی گوشت بھیجیں, وہ بھی گوشت کھائیں. یہ کوئی رسم نہیں ہے, یہ کوئی بھاجی نہیں ہے, یہ کوئی ہمارے اس معاشرے کی جو تہذیب یا کلچر کہہ لیں وہ نہیں ہے, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, دین کا حصہ. اسلام کہتا ہے چلو اپنے گھر سے اس کے گھر تک پہنچو, چل کے خود اپنے پاؤں پہ چل کے اس کے ہاں گوشت پہنچا کے آؤ. تے گوشت جدوں دے کے آؤ تے 2 بوٹیاں نہ دے کے آؤ, انہاں تے دے کے آؤ بھائی اس غریب دے گھر ایک وقت دی ہانڈی تے بن جائے. اور جب گوشت دینے کے لیے جائیں تو پھر یہ بھی تھوڑا خیال رکھیں کوئی مناسب گوشت ہو. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسی وہ جڑے چھچڑے ہوندے نے وہ سارے ونڈ دیندے ہیں بھی ٹھیک ہے اے ونڈ دیو, جڑی گول بوٹی وہ گھر وچ اپنے واسطے فریز کر کے رکھ لینی ہے, بھئی اگلے 2-3 مہینے بہ کے کھاندے رہواں گے, قیمے کراواں گے تے کباب بنواواں گے. یہ المیہ ہیں ہمارے. میں اہم پیغام آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی رکھنا ضروری سمجھوں گا کہ جب ہم قربانی کا گوشت تقسیم کریں تو ہم ان گھروں کا انتخاب کریں جن گھروں کے اندر قربانی نہیں ہو سکی. وہ غریب لوگ تھے, ان کے پاس وسائل نہیں تھے, ان گھروں کا انتخاب کریں. اسی پرت کے پھر انہاں گھراں وچ گوشت دین جاندے ہیں کیونکہ ہم نے اسے بھاجی سمجھ لیا نا. بھاجی کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے. یہ جو بھاجی ہے اس بھاجی کو سمجھیں کہ اس نے میری طرف گوشت بھیجا ہے تو اب میں نے بھی بھاجی ادا کرنے کے لیے اس کی طرف گوشت بھیجنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تو بھاجی ہو گئی. آپ نے پرتا کے گوشت واپس اس کی طرف بھیج دیا, لوٹا کے پلٹا کے. اس نے آپ کی طرف بھیجا, آپ نے اس کی طرف بھیج دیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوشش کریں ان گھروں میں گوشت پہنچائیں جن گھروں کے اندر قربانیاں نہیں ہوئیں, وہ لوگ بھی قربانی کا گوشت کھا سکیں. اصل میں یہ غریب کا احساس ہے, وہ غریب رشتہ دار ہو یا وہ غیر رشتہ دار ہو, اپنا ہو یا بیگانہ ہو, بولیے ذرا اس کا کیا ہے؟ احساس ہے. اگر یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکا تو قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہو سکا. قربانی کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر دوسروں کے لیے احساس پیدا ہو, ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو اور مساوات کا جذبہ پیدا ہو کہ ایکول بیس پر آج سب لوگ اچھا کھانا کھائیں. ایک دن تو ایسا آئے کہ جس دن میں سب لوگ اچھا کھانا کھائیں, وہ کھانا کھائیں کہ جو امیر کھانا کھاتے ہیں, تاکہ غریب امیروں کے برابر آ جائیں. اب یہ ایک دن کی پریکٹس تو کرائی ہمیں 10 ذی الحج نے, یہ ایک دن کی پریکٹس کرائی نا, لیکن اسلام نے اس ایک دن کی پریکٹس کرا کے ہمیں بتایا کہ باقی دنوں کے اندر بھی تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی اپنے گھر کے اندر اچھا کھانا بناؤ تو آس پاس دیکھو, محلے میں دیکھو, پڑوسیوں میں دیکھو, رشتہ داروں میں دیکھو. اگر ان کے ہاں اچھا کھانا نہیں ہے تو کبھی کبھی ان کے ہاں بھی اچھا کھانا پہنچا دو, ایز اے گفٹ, ایز اے ہدیہ, ایز اے تحفہ. تحفے کے طور پر کھانا وہاں بھی بولیے پہنچا دو, بھیج دو ان کے ہاں بھی. حدیث پاک سنو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں کھانا بناؤ تو ہنڈیا کے اندر تھوڑا شوربہ زیادہ بنا لیا کرو, تاکہ کچھ شوربہ اپنے غریب پڑوسی کے ہاں بھی بھیج دو. یہ ہے احساس. اور اگر یہ احساس پیدا نہ ہو سکا تو ہماری اس قربانی کا اصل مقصود ہمیں حاصل نہیں ہوگا. اصل مقصود تب نصیب ہوگا